बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम, सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। जो शख्स भी आज जो वजीफ़ा इस वीडियो में बताया जाएगा इस सूरत का अमल कर लेता है, या जिस घर में 3 दिन तक ये सूरत इस तरह पढ़ी जाती है उस घर में इतना रिज़्क आता है, उस शख्स के पास जो उसको पढ़ता है इतना माल दौलत आता है, सब घर वाले भी हैरान हो जाते हैं, सब रिश्तेदार हैरान हो जाते हैं। इतना रिज़्क मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे सूरतुल फातिहा का पहला नंबर है, माल दौलत में भी इस बंदे का पहला नंबर लग जाता है। जो शख्स सूरतुल फातिहा को इस तरह 3 दिन तक मुसलसल पढ़ लेता है। अब सुनिएगा इस सूरतुल फातिहा को आपने किस तरह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, मुकम्मल तरतीब सुनने के लिए, क्योंकि अमल निहायत ही कीमती और ख़ास है। और इस अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ऐसी रहमतों का नज़ूल होगा, ऐसी बरकतों का नज़ूल होगा, ऐसे रिज़्क का नज़ूल होगा कि दोबारा ज़िंदगी में ना रिज़्क की परेशानी आएगी, न घर में कोई मुसीबत आएगी, न घर में कोई बीमारी आएगी। हर तरह की मुश्किलात आपकी आसान हो जाएंगी। इस सूरत के बहुत से नाम हैं। इससे पहले भी कई दोस्तों को ये अमल बता चुका हूँ। लोगों को ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं, कई लोगों के हालात भी बदल चुके हैं, कई लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं। जिस जायज़ नीयत के साथ इस सूरत को पढ़ेंगे, जो इरादा रख के पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 3 दिन मुकम्मल नहीं होंगे, 3 दिन पूरे नहीं होंगे, आप हर जायज़ मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई मकरूज़ है तो कर्ज़ के तमाम बंदोबस्त हो जाएंगे। इसको पैसा कहाँ से मिलना है, कैसे अल्लाह की गैबी मदद आनी है, सारा कर्जा 3 दिन में उतर जाता है। कोई शख्स शादी की नीयत से पढ़े, हर तरह की बंदिशें, रास्ते की रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, फ़ौरन असबाब पैदा हो जाते हैं। ख़ास बात बता रहा हूँ, इस सूरत के अंदर हर एक तासीर और ताकत रखी गई है। इस एक ही अमल के ज़रिए आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और ये अमल जिसके हाथ में लग जाता है, जो उसको अपने काबू में कर लेता है, वो दुनिया में इज़्ज़त पाता है और आखिरत में भी इज़्ज़त पाता है। शोहरत मिलती है, लोग इससे मोहब्बत करते हैं, लोग इस पे भरोसा करते हैं, रिश्तेदार इसके आगे पीछे होते हैं। जो शख्स भी इस सूरत को इस तरह पढ़ लेता है, ये सूरतुल फातिहा ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसकी सिर्फ 7 आयात हैं। अब आसमान भी 7 हैं, अब ज़मीनें भी 7 हैं, हफ्ते के अंदर दिन भी 7। अब 7 का लफ्ज़ बड़ा ही निहायत ही ख़ास है। खाना काबा के चक्कर भी 7, यानी कि जो तवाफ़ किया जाता है उसके 7 चक्कर हैं। अब मैं उनकी तरफ नहीं बढ़ता, अमल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अलबत्ता उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिकमतें छुपी हुई हैं, वो सारी हिकमतें आपके सामने बयान करो तो वक्त बहुत चाहिए। अल मुख्तसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस सूरत के बहुत से नाम हैं। इस सूरत को फातिहा और उम्मुल किताब भी कहा जाता है, यानी कुरान की माँ। सूरतुल काफिया भी कहा जाता है। काफिया इसलिए कहते हैं कि दूसरी सूरतों के बदले में ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है, यानी कि बाकी सूरतें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये तमाम के मुकाबले में आपको काफ़ी है। इस सूरत को सूरतुल शाफिया भी कहा जाता है। शाफिया इसलिए कहते हैं कि एक साहबी ने देखा एक आदमी मिर्गी के दौरे में गिरफ्तार है, उसकी कान में ये सूरत पढ़ी, उसको फ़ौरन आराम आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया और ये सारा वाक़या बयान किया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सूरत शाफिया है, हर बीमारी की दवा है, ख्वाह वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो, तमाम बीमारियों का इलाज, हर परेशानी का इलाज इस सूरत के अंदर मौजूद है। अब इस सूरत को सूरतुस सलात भी कहा जाता है, यानी कि हर नमाज के अंदर हम इस सूरत को पढ़ते हैं और पढ़ना लाजमी है, नहीं पढ़ते तो नमाज ही नहीं होती। इस सूरत को सूरतुस सवाल भी कहा जाता है, इसलिए कि इसमें बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगता है और उसमें दुआ मांगने का तरीका है, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तमाम हम्द अल्लाह ताला की है। उसके बाद इंसान अपनी मोहताजी का और अपनी बंदगी का ज़िक्र करता है, फिर उसके बाद अपनी हाजत अर्द करता है और फिर हाजत के मुकाबले में आखरत की हाजतें ज़्यादा मांगता है। इस सूरत में शुक्र भी है, दुआ भी है और बंदों को रब ताला का शुक्र करने और दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है। तो जो इस सूरत को पढ़ता है उसकी हर दुआ कबूल होना शुरू हो जाती है। वो रब की बारगाह से जो मांगता है उसको फ़ौरन अता कर दिया जाता है।
الغرض میں آپ کو بتا دوں، اس صورت میں صرف اور صرف 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں، 140 حروف ہیں۔ اس میں کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، اس کی جتنی بھی برکتیں بیان کی جائیں، وہ ساری کی ساری کم ہیں۔ اس کی شان اور عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس لیے دوستو، اس صورت کو آپ نے 3 دن تک کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جو آپ کے پاس وقت ہے، جس دن آپ جس وقت میں اس کو وقت پر مقرر پر پڑھ سکتے ہیں، ناغہ کیے بغیر آپ نے اس کو 3 دن تک اسی طرح پڑھنا ہے کہ اس کے اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، درود پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات انور پر پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک اس عمل خاص میں نہیں پڑھ سکتے۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی درود آپ اول و آخر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت کے عمل کے اول و آخر آپ نے صرف اور صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا، ورنہ اس عمل کی اس تاثیر سے محروم رہ جائیں گے جو آپ کو اس عمل کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس وظیفے کے اندر، وہ یہ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی میم کو الف لام میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے، بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اتنا رزق مانگا جائے، رب اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور انعام کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیسا عمل چاہیے کہ جو آپ 3 دن تک کریں اور آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ تو دولت مند ہو ہی جائیں گے، آپ کو تو رزق ملنا شروع ہو ہی جائے گا، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت اور برکت اتنی ہے، جو آپ کے گرد و نواح، جو آپ سے ملنے والے، جو آپ کے دوست احباب، جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے ہمسائے، ان کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے، ان کی بھی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ عمل کر کے اپنے لیے دعا کرے، اس کی بھی رب قبول فرماتا ہے۔ جو کسی اور کے لیے دعا کرے، اللہ اس کے حق میں بھی اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس عمل کی اس کو اجازت خاص مل جائے اور اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو، وہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہماری طرف کر دیں۔ انشاءاللہ جو بھی اس کے وظائف کے اندر رکاوٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ جو بھی جس کے پہلے وظائف اثر نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ جب 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہماری طرف کرے گا، ان کے وظائف کے اندر تاثیر بڑھ جائے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس عمل کی مکمل تاثیر اور برکتیں ملیں گی اور مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو دعا مانگے گا انشاءاللہ 3 دن سے پہلے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اب آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھائی وہ یہ کہ آپ نے الف لام میم کے ساتھ میم کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح آپ نے سورۃ الفاتحہ کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ کی آخری میم کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کو 140 بار پڑھنا ہے کیونکہ اس کے 140 حروف ہیں اور ان حروف کی تعداد کے برابر آپ نے 3 دن تک پڑھنا ہے۔ وقت ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو، کوشش کریں ایک ہی ہو، جائے نماز بھی ایک ہی ہو جس کے اوپر آپ نے بیٹھ کر یہ عمل کر لینا ہے، اور جس کے اوپر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے وہ بھی کوشش کریں کہ ایک ہی ہو، اور ایک پانی والی بوتل پاس رکھ لیں۔ کوئی بھی مریض ہو تو وہ پانی اس کو پلائیں گے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، باہر کسی کو استعمال نہ کروائیں، برکت کے لیے گھر کے اندر ہی استعمال کر لیں۔ عمل کی اجازت عام ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو 140 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔
آخر میں آمین بھی کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں رکھ کر 7 مرتبہ، کیونکہ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے، 7 مرتبہ آپ نے اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کے لیے دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے اس عمل کی برکت سے قرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے رزق کے تمام دروازے کشادہ فرما۔ جتنی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کا نام 7 بار لینا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن تک کریں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کا سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا، جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کو جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیجئے گا، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔